अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के बारे में जानेंगे। आका मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन फरमान के बारे में जानेंगे जो आपने अपने उम्मत की हिदायत के लिए, अपने उम्मत की रहनुमाई के लिए, अपने उम्मत को सीधे रास्ते पर चलने के लिए आपने बयान फरमाए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हम बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहे या हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में देना चाहे, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और हमारे मदरसे मस्जिद में जो भी डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ जो है वो रिस्क को घटा देता है। हज़रात मोहतरम, आम तौर से आपने देखा होगा कि इंसान जब कोई चीज़ ख़रीदता, बेचता या कोई सौदा करता है तो उसकी खूबियाँ बयान करने में बहुत सारी बातें ऐसी सी बातें उसके बारे में वो बयान करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसकी खूबियाँ वो बयान करता है जो कि सच नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि झूठ जो है वो रिस्क को घटा देता है, कि इस तरह तुम बेच के तुमको ये लग रहा है कि तुम इस तरह तुम ज़्यादा मुनाफा कमा लोगे, लेकिन हकीकत में इस तरह की चीज़ें कि झूठ बोल के अगर तुम अपना कोई कारोबार करोगे, झूठ बोल के अगर तुम कोई रिस्क का काम करोगे तो ये झूठ जो है तुम्हारे रिस्क को घटा देता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत जो है वो कत्ल से बदतर है। हज़रात मोहतरम, आम तौर से आपने देखा होगा कि कत्ल से तो चलिए बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, लेकिन गीबत से शाज़ो नाज यानी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो गीबत से दूर रहे। हज़रात मोहतरम, हर एक किसी न किसी गीबत में मुब्तला है। कोई अपने घर के लोगों की गीबत, कोई अपने पड़ोसियों की गीबत, कोई अपने भाइयों की गीबत, कोई अपने घर वालों की गीबत, कोई अपने दुश्मन दोस्त किसी न किसी की गीबत में मुब्तला रहता है। लेकिन ये जान लें कि गीबत अगर कोई भी इंसान किसी की करता है तो ये कत्ल से ज़्यादा बुरी है और कत्ल से ज़्यादा बदतर है। हज़रात मोहतरम, गीबत कहते किसे, पहले ये समझ लें। गीबत कहते हैं कि किसी इंसान की बुराई उसके पीठ पीछे करना, इस तरह कि अगर वो सुने, यानी किसी इंसान के बारे में कोई भी ऐसी बात जो आप उसके पीठ पीछे करे, ऐसी बात जो अगर वो सुनेगा तो उसको बुरी लगे, तो ये गीबत है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी से खूब अच्छे से बुराई कर लिया, और अगर किसी तरह उसके कान में ये बात पहुंच गई और उसको बुरी लगी, या वो सामने वाला खुद ही जाके बता दिया और उसको बुरी लगी, तो ये समझ लें कि ये गीबत है। और गीबत जो है उसके बारे में हदीस में है कि वो ज़िना से भी ज़्यादा बदतर है, कत्ल से भी ज़्यादा बदतर है और ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। इसीलिए गीबत से हमेशा दूर रहना चाहिए और किसी की बुराई ना करे, अपने काम से काम रखे, किसी की कर सके तो तारीफ़ करे, अच्छाई की तारीफ़ करे, और अगर नहीं कर सकते तो खामोश रहे, अपने काम से काम रखे, किसी की बुराई करके अपने आमाल को बर्बाद ना करे। हज़रात मोहतरम, अगर कोई इंसान किसी की बुराई करता है तो उसके तमाम अच्छे आमाल सामने वाले यानी जिसकी आप गीबत कर रहे हैं उसके नामे आमाल में चले जाते हैं। इसी तरह कर करके आप अपना सारा नामे आमाल खाली कर लेते हैं और गीबत करने वाले के नामे आमाल में वो सारी नेकियां चली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत से नेकियां जो कमाए हैं वो सारी नेकियां किसी दूसरे के खाते में चली जाए तो करें गीबत, और अगर नहीं चाहते तो अपने ज़बान को सिल ले, किसी की अगर तारीफ़ कर सके तो तारीफ़ करे, नहीं कर सकते तो खामोश रहें, किसी की बुराई करके अपने अमाल को बर्बाद ना करें।
حضرات محترم اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہو۔ حضرات محترم آج کا زمانہ ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہ ہو۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی شے کا گھمنڈ ہے، کسی کو پیسے کا گھمنڈ ہے، کسی کو علم کا گھمنڈ ہے، کسی کو اولاد کا گھمنڈ ہے، کسی کو زمین جائیداد کا گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے کسی نعمت پر گھمنڈ ہے تو کسی کو کسی نعمت پر۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی بات پہ اپنے گھمنڈ ہے، اپنے کسی نہ کسی ہنر پہ گھمنڈ ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز پر گھمنڈ ہے اور وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے اچھا اور اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ جان لیں کہ اگر کسی کے اندر یہ برائی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو برا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر یا پھر گھمنڈ ہو۔ حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرات محترم حسد آخر کیا ہے؟ حسد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کا گھر بن رہا ہے خوب عالیشان تو آپ کو اس سے جلن ہونے لگے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے خوب مال و دولت کما رہا ہے تو آپ کو اس سے جلن ہونے لگے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے خوب ترقی کر رہا ہے تو آپ کو اس سے جلن ہونے لگے، آپ کو تکلیف ہونے لگے۔ کوئی آپ کے سامنے پھل پھول رہا ہے تو آپ کو اس سے تکلیف ہونے لگے، آپ کو اس سے جلن ہونے لگے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی بھی منصب پہ پہنچ رہا ہے، کوئی کامیابی پا رہا ہے، کوئی کسی نعمت سے ہمکنار ہو رہا ہے تو آپ کو اس سے تکلیف ہونے لگے، یہی چیز حسد کہلاتی ہے۔ اگر آپ اس پر خوش ہوں اور اس کے لیے اور مزید دعا کریں تو یہ حسد نہیں بلکہ یہ تو بہت عظیم اور نیکی کا کام ہے۔ لیکن آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی نعمت سے خوش ہونے کے بجائے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو تمام کے تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور وہ برائی ہے حسد۔ حسد جو ہے وہ تمام نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ کسی لکڑی میں آگ لگائیں، تھوڑی ہی دیر میں ساری کی ساری لکڑی ختم، ایسے ہی حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات محترم چغل خور تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک واضح لفظوں میں سمجھ لیں کہ چغل خوری ہے کیا۔ آپ سے کسی نے کوئی بات بتائی اور اس امید پر بتائی کہ آپ اس بات کو کہیں نہیں بتائیں گے، اور آپ اٹھے یا تو اپنے زبان کے چٹھے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ بات، کچھ نہ کچھ چرچے ہونے چاہیے، اس لیے یا تو آپ کو ذلیل کرنے کے لیے یا تو دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر آپ نے جا کر ان باتوں کو دوسروں سے بتا دیا۔ جب بھی آپ کسی دوسرے کی بات کسی تیسرے انسان سے بتا دے تو یہی چیز چغل خوری کہلاتی ہے، اور چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے آپ ہمیشہ چغل خوری سے بچیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی نعمت یعنی جنت جیسی نعمت عطا فرمائے تو آپ چغل خوری جیسی لعنت سے دور رہے۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ حضرات محترم عام طور سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ پہلی بات تو رات میں دیر تک وہ جگتے رہتے ہیں، اور صبح نہ فجر سے مطلب نہ ہی کسی چیز سے مطلب، اور دیر صبح تک، یعنی کوئی 9 بجے تک، کوئی 8 بجے تک، کوئی 7 بجے تک، کوئی 10 بجے تک، کوئی 11، کوئی 12، کچھ لوگ تو 1-2 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں۔ ایسی لعنت یہ غیر مسلموں کو تو چھوڑے، یہ مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کی بدبختی سے دور رہیں۔ سب سے پہلے جب فجر کی اذان ہو، آپ بہت پہلے مت اٹھیں، سب سے پہلے جب اذان ہو تو آپ اٹھ جائیں۔ اذان ہو بستر چھوڑ کے جا کے اپنے معاملات سے فارغ ہو اور نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہے، سارا کام آپ کا مکمل ہے اور کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کہیں آپ کو جانا بھی نہیں ہے باہر کہ کہیں آپ کو جانا ہے،
کوئی رزق کی تلاش میں یا کہیں آپ کو جانا نہیں ہے اس دن، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے تمام معاملات کو پورے کرنے کے بعد آپ اگر پھر سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ فجر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، آپ سو رہے ہیں، آپ کو نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس طرح اگر آپ نے کیا تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے رزق کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت کا سونا یہ رزق کو روک دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دیکھا کرو جو تم سے کمتر ہے، اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے بالا تر ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ کے رسول نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ ہمیشہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکو۔ ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے زیادہ اونچے درجے پر ہے، کیونکہ اگر تم نے ان کو دیکھا تو تم اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری کرو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ ان نعمتوں کو تو تم سے چھین ہی لے گا، تم کو مزید ایسے لعنت ایسے معاملات میں گرفتار کر دے گا کہ آپ کبھی اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ پیسے کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے اونچے درجے والے کو دیکھو۔ کبھی بھی دین کے معاملات میں یہ مت سوچو کہ دین کے معاملات میں بھی آپ نیچے والے کو دیکھیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو سامنے والا تو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھ رہا اور میں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، تو یہ بہت زیادہ اس میں شیخی بگارنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دنیاوی معاملات میں یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی۔ آپ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، 2 وقت کا کھانا پاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آپ رہنے سہنے کا گھر ہے آپ کے پاس، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، ساری آپ کی ضرورت کی چیزیں موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں، جن کے پاس یہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے پاس تو بس 2 وقت کا کھانا ہی ہے، آپ کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے اور کھانے کے لیے ناشتے ہی ہے، آپ کے پاس تو بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، آپ کے بزنس نہیں ہے، آپ کے بڑے بڑے کاروبار نہیں ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، بڑے بڑے بنگلے نہیں ہیں، اور اگر ان تمام چیزوں کی جانب آپ نے دیکھا، اپنے سے اونچے لوگوں کی جانب دیکھا، تو اللہ کی نعمتوں کو آپ بھول جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے، اور دین کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ یہ دیکھو کہ تم تو 5 ہی وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد، چاشت، اشراق، اوابین وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے، اور ہر اس کام کو کرتے ہیں جو اللہ و رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا وہ لوگ چاہتے ہیں اور اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتے، اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے خواہاں رہتے ہیں۔ ہمیشہ دین کے معاملات میں اونچے لوگوں کو دیکھو، یہ مت سمجھو کہ تم نے 2 وقت کی نماز پڑھ لی یا 1 وقت کی نماز پڑھ لی یا 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو تم بہت نیک بن گئے، بہت پرہیزگار بن گئے۔ اپنے اونچے لوگوں کو دیکھو کہ کیسے اللہ کے لوگ گزرے ہیں، اللہ کے بندے گزرے ہیں، اللہ کے نیک انبیاء کرام گزرے، اولیاء کرام گزرے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین گزرے، کیسی ان کی شخصیات تھی، ان کے اعمال تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شب و روز گزارتے تھے۔ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے درجے والوں کو دیکھو۔ اگر چاہتے ہو کہ دونوں ہی جہانوں میں کامیاب ہو تو یہی کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر شیطان کے غلام بننے سے تم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں کھانا ذلت کی نشانی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر بازار میں کوئی ایسی جگہ ہے بازار میں جہاں پہ آپ بیٹھ کر آرام سے کھا سکتے ہیں
तब तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार में खड़े होकर एक औबाशों के जैसे, एक ऐसे जो मुरव्वत के ख़िलाफ़ काम है उसको आप अपना रहे हैं, तो ये समझ ले कि बाज़ार में खाना ये ज़िल्लत की निशानी है। इसीलिए बाज़ार में खड़े होकर ना खाएं, बल्कि अगर बाज़ार में कोई बैठने की जगह है, आराम से आप खा सकें, पी सकें और अच्छे से, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो आप बाज़ार में खा सकते हैं, पी भी सकते हैं। और अगर बैठने की कोई जगह नहीं और बाज़ार में ही आप खा सकते हैं, तो बाज़ार में खड़े होकर भी आप खा सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो बाज़ार में खाने के बजाय अपने घर में लाकर वो सामान खाएं, ताकि ज़िल्लत की जो निशानी है वो आपसे दूर हो जाए। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद हम अल्लाह के रसूल की बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हम